السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ایڈوائزر آفتاب شکیل، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرد برائے ہبہ کیا ہوتی ہے، اس فرد کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور اس فرد کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ مال میں جب ہبہ کا لفظ آئے گا تو ہبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گفٹ کرنا، یعنی کسی بھی رقبہ کو، کسی بھی مکان کو یا کسی بھی اپنی جو ہے وہ قیمتی چیز کو جو ہے نا وہ گفٹ کر دینا، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ اب ہبہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جائز وارثان، ایک ہوتا ہے ناجائز وارثان۔ ٹھیک ہے، جائز وارثان کون سے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ باپ کا بیٹے کو گفٹ کرنا یا باپ کا بیٹی کو گفٹ کر دینا یا والدہ کا بیٹے یا بیٹی کو گفٹ کر دینا، یعنی جو خونی رشتہ ہوتا ہے، بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، وہ ہبہ میں گنے جاتے ہیں۔ ناجائز وارثان کون سے ہوتے ہیں؟ ناجائز وارثان ہو جاتے ہیں جیسے چچا کو گفٹ کر دینا تو یا پھوپھی کو گفٹ کر دینا، خالہ کو گفٹ کر دینا یا دور کے کسی رشتہ دار کو گفٹ کر دینا، تو یہ ناجائز وارثان میں آ جائیں گے۔ اب جائز وارثان اور ناجائز وارثان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جائز وارثان کو جب کوئی چیز گفٹ کی جائے گی تو گورنمنٹ کا قانون ہے، گورنمنٹ کا ایکٹ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو چیز، اپنا رقبہ یا مکان گفٹ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس سے انکم تو نہیں لے رہا ہوتا، اس سے وہ پیسے تو نہیں لے رہا ہوتا، اس سے وہ آمدنی تو نہیں لے رہا ہوتا، تو پھر گورنمنٹ نے اس بندے کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ وہ اس سے آمدنی نہیں لے رہا، وہ اپنی چیز اس کو گفٹ دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ تمام تر ٹیکسز جو ہے نا وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ کسی اپنے خونی دوسرے رشتہ دار کو دے گا تو اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس میں بھی کچھ حد تک جو ہے نا وہ گورنمنٹ ٹیکس معاف کر دیتی ہے کہ یہ اپنے کسی رشتہ دار کو جو ہے وہ گفٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس سے آمدنی نہیں لے رہا، تو اس سے کچھ حد تک جو ہے نا وہ ٹیکس نہ لیے جائیں اور کچھ حد تک اس سے جو ہے نا وہ ٹیکس لیے جائیں۔ تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو ہے نا وہ جو ہبہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے باپ بیٹے کو ہبہ کر رہا ہے یا بیٹی کو ہبہ کر رہا ہے، ماں بیٹے کو ہبہ کر رہی ہے یا بیٹے کو ہبہ کر رہی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں، بہن جو ہے نا وہ بھائی کو ہبہ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی سگی بہن ضرور ہے، اس کا خون کا رشتہ ضرور ہے، لیکن اسلام میں اور جو ہے وہ دنیاوی قانون دونوں کے مطابق جو ہے اس کا اسلام میں بھی جب بھی قیامت کے دن جو ہے وہ جوڑوں کو رکھا جائے گا تو میاں بیوی کی حیثیت سے وہاں پہ سب کو رکھا جائے گا، اور دنیا میں بھی جب بھی کسی کا کوئی خاندان نمبر بنتا ہے تو جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ تو اس کا ایک علیحدہ خاندان نمبر بن جاتا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ پرائے گھر میں جاتی ہے تو وہ پرائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جائز وارثان میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے لڑکی اپنے بھائی کو جو ہے ہبہ نہیں کر سکتی، لڑکی اپنے والد یا والدہ کو ہبہ کر سکتی ہے، آگے وہ جو ہے نا وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو ہبہ کر سکتے ہیں، اپنی زمین کو جو ہے وہ گفٹ دے سکتے ہیں۔ اب ہبہ میں سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے نا کہ اگر والد جو ہے کسی بیٹے کو ہبہ کر کے دے کے گیا ہے تو جیسے ہی والد فوت ہوتا ہے تو بعد میں جو دوسرے بہن بھائی ہیں اس کے خلاف جو ہے نا وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، جی ہمارا بھی حصہ بنتا تھا، تو یہ اکیلا بندہ جو ہے نا وہ ہمارا حصہ لے کے بیٹھ گیا، تو اس کو جو ہے نا وہ اس کا ہبہ توڑ کر ہم میں بھی تقسیم کیا جائے۔ اب اس ہبہ کرتے وقت لوگ سب سے بڑی غلطی جو یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہن بھائی کی گواہی کو شامل نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہبہ جو ہے وہ سٹرانگ ہو، اس کو بعد میں کسی بھی قانونی طور پر جو اس کو چیلنج نہیں کیا جائے، سب سے پہلے نمبر پہ آپ کسی سٹام فروش کی بجائے کوئی اپنا لائر کریں تاکہ وہ قانونی دو پیج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا ہبہ کروائے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے جی؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب آپ کو ہبہ کر رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی اس آپ کے والد صاحب کی حیاتی میں آپ کے ساتھ رضامند ہے، تو کیا کریں، ایک بہن کی گواہی ڈلوا لیں اور ایک بھائی کی اس کے اندر گواہی ڈلوا لیں اور دو پتی دار کی گواہی ڈلوا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب والد کے فوت ہونے کے بعد وہ بندہ کورٹ میں جو ہے نا آپ کے بہن بھائی چیلنج کریں گے کہ جی ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، تو اس میں اگر آپ کے ایک بہن یا بھائی کی بھی گواہی ڈلی ہوگی تو کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گی کہ آپ لوگوں کی رضامندی کے سامنے آپ کے والد یا والدہ آپ کی اپنی حیات میں اس بندے کو گفٹ دے کے گئی ہیں، اس لیے یہ جو ہے نا اس کو وہ توڑا نہیں جا سکتا۔
تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کو پٹواری لوگ یا اسٹامپ فروش لوگ اس نقطے کے بارے میں آپ کو گاہ نہیں کرتے. میں آپ کو اس کے متعلق یہاں پہ گاہ کر رہا ہوں. اگر آپ ہبا کی طرف آئیں تو یہ کام آپ ضرور کریں. اس کے بعد جو ہے جب آپ نے ہبا کروانا ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے فرد لینا پڑتی ہے راضی ریکارڈ سینٹر سے یا پٹواری سے. اگر آپ کا کمپیوٹر ریکارڈ نہیں ہے تو پٹواری سے آپ کو فرد لینا پڑے گی. تو جب آپ فرد لے لیں فرد میں 2-3 چیزیں آپ کو مست پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ سارا دن ضائع کر کے آپ فرد لے کے جا رہے ہیں. اگر فرد میں کوئی غلطی نکل آئے تو پھر آپ کو دوبارہ راضی ریکارڈ سینٹر میں آ کے سارا پروسیجر کروانا پڑے گا. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس علاقہ کی آپ نے فرد لی ہے تو اسی علاقہ کا نام لکھا ہوا ہے. یہاں پہ محال لکھا ہوا ہے. محکمہ مال میں محال کا مطلب ہوتا ہے موضع علاقہ. جس علاقہ کی فرد ہے اسی علاقے کا نام لکھا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا کہ جس کھیوڑ جس کھاتہ کی آپ فرد لے رہے ہیں وہ کھاتہ نمبر یہی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا نام ولدیت قوم اور آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے چیک کرنا ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ رقبہ منتقلہ. جتنا رقبہ آپ کو ہبا ہو رہا ہے رقبہ اتنا ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ 2 مرلے 68 فٹ لکھا ہوا ہے. محکمہ مال میں سب سے پہلے کنال پڑے جاتے ہیں اس کے بعد مرلے اس کے بعد فٹ پڑے جاتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں آپ لازمی چیک کر کے جائیں. اگر آپ کو چیک کرنا نہیں آتی ہوں گی یا پٹواری کے پاس جائیں گے یا اپنے لائر کے پاس جائیں گے تو وہ چیک کر کے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو آپ کو دوبارہ بتائے گا. تو آپ کو دوبارہ سینٹر جا کر ان تمام چیزوں کو جو ہے ٹھیک کروانا پڑے گا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی فرد برائے ہبا لکھا ہوا ہے. یہ نیچے بھی فرد برائے ہبا لکھا ہوا ہے. اس کے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. یہ اس میں مزان کل رقبہ منتقلہ لکھا ہوا ہے. مطلب جتنے رقبے کی ٹوٹل کی آپ نے فرد نکلوائی ہے وہ ٹوٹل رقبہ یہاں پہ آ رہا ہے. یہ نیچے اس کا ڈی سی ریٹ جس کو خسرہ ویلیویشن ریٹ کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ اس کا خسرہ نمبر لکھا ہوا ہے اور خسرہ ویلیویشن لکھی ہوئی ہے جتنے رقبے کی آپ جو ہے وہ فرد لے رہے ہیں. اگر اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو زمینی معاملات میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے وہ نیچے کومنٹس کریں اور میرے چینل کو جو ہے وہ لائک کریں شیئر کریں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.